اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات جو ہے احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج فقہ حنفی کے مطابق انشاءاللہ وضو کا طریقہ سیکھیں گے، اور نواقض سے وضو، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس کی کچھ صورتیں انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے وضو کے اندر بیٹھنا ہے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، سنت ہے کعبے کی طرف آپ کا منہ ہو، اس طریقے سے بیٹھیں، اور اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ اور وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں یہ نیت ہو تو بھی کام چل جائے گا، لیکن دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ کیا ہے، افضل ہے۔ لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے، میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے، جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کتنا مختصر سا لفظ ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، یہ کہہ کے آپ وضو کریں گے، جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھوں کو تین تین بار پونچھوں تک دھوئیے، یہ پونچھے ہیں، دونوں ہاتھوں کو تین تین بار پونچھوں تک دھوئیے۔ نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیجئے، یہ دیکھیں یہ خلال ہو رہا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیجئے۔ اس کے بعد کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کیجئے۔ اب خلال انگلیوں کر لیا، اب 3 بار دانتوں میں اوپر نیچے کیا کریں گے، 3 بار مسواک کیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن کریم کی تلاوت، قرات اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کیجیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کروں گا اور اپنے منہ کو کیا کروں گا، پاک کروں گا، اس کی نیت سے مسواک کیجیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو، سیدھا ہاتھ کے 3 چلو لے کر آپ 3 بار کلی کیجیے، سیدھے ہاتھ کے 3 چلو بھر کے 3 بار کلی کیجیے۔ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی ڈالیے، منہ میں لگا کے پھینکنا نہیں ہے، منہ میں ڈال کے پورے منہ میں گھمائیں پانی کو، تاکہ دانتوں کی جڑوں تک سب جگہ پانی کیا ہو جائے، پہنچ جائے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کیجئے، شرط کیا ہے، روزہ نہ ہو، کیونکہ غرغرہ کرنے سے حلق سے پانی نیچے اتر جاتا ہے، حلق سے پانی اتر جاتا ہے غرغرہ کرنے میں۔ روزے میں غرغرہ کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے قید ہے کہ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ اچھا، پھر سیدھے ہاتھ کے 3 چلو کہ ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشے تک پانی چڑھائیے۔ 3 بار ہاتھ سیدھے ایسے پانی لیجئے، ناک کا نرم گوشہ کہاں ہے، جہاں سے ہڈی سٹارٹ ہوتی ہے، یہ نرم گوشہ ہے، یہاں تک پانی پہنچائیے۔ یہ کیسے پہنچے گا، ہلکا سا پانی بھر کے لے کر تھوڑا سا اوپر کھینچے، زیادہ نہیں کھینچنا، غوطہ نہ لگ جائے، غوطہ لگے گا دماغ تک پانی پہنچے گا، پھر روزہ ٹوٹے گا۔ ہلکا سا کھینچے کہ نرم ہڈی تک یہ پانی کیا ہو جائے، پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر الٹے ہاتھ کی آپ 6 انگلیاں سے ناک کے سوراخوں میں آپ اس کی جو میل وغیرہ ہے اسے نکال سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ چہرہ دھونے کا ہی صورت بنے گی، 3 بار چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر توڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک سارے جگہ پر پانی کیا کرنا، بہائیے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو داڑھی کا خلال کیجئے، اور انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔
اب دو شرطیں ہیں خلال کرنے میں. پہلی بات یہ ہے کہ خلال کون کرے گا؟ جس کو داڑھی کا نور ملے گا. داڑھی کے خلال وہ کرے گا جس کے پاس داڑھی کا نور ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے احرام کی حالت میں داڑھی کا خلال نہیں کرنا، بال نہ ٹوٹے. آپ کھینچے کے ایسے ہاتھ ڈالیں گے تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے کر کے اب نکالتے ہیں، یہ خلال کرتے ہیں پانی میں داڑھی کا. تو احرام کی حالت میں آپ نے خلال نہیں کرنا. حالت احرام میں عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں تو آپ حج کرنے جا رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں، تو اس صورت میں آپ نے داڑھی کا خلال نہیں کرنا. اس کے علاوہ داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. پھر وہی صورت جو کل بتائی تھی، پھر دونوں ہاتھوں کو کونی اس سمیت دھونا ہے. وہ طریقہ کل میں نے عرض کیا تھا کیسے دھونا ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں ہاتھوں کو آپ نے انگلیوں سے شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے انگلی سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے 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 پورے ہاتھ بازو کو دھو لیا آپ نے. جب آپ نے دھو لیا اس کے بعد آپ نے پانی بھر کر ایسے گھمانے کی حاجت نہیں ہے، یہ اسراف ہے. اسی طرح سر کا مسح کرنے کا طریقہ بتایا تھا کل میں نے، بتایا تھا فرائض کے اندر. ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں. آپ نے نل کھولنا ہے، پانی چلو بھرنا ہے، نل بند کر دینا ہے. دوسرے ہاتھ پہ ڈالا، تری پہنچ گئی، تین انگلیاں لے کر آپ نے جہاں سے بال اگتے ہیں 3 انگلیوں کو لے کے واپس جائیں گے نیچے تک، پھر وہاں سے واپس لے کر آپ آئیں گے. ٹھیک ہے، 3 انگلیوں کو لے کر آپ نے پیچھے گردن تک گئے، پھر وہاں سے ہتھیلی کو لے کر آئیں گے. پھر آپ کی یہ انگلیاں رہتی ہیں یہ کانوں کے سراخوں میں، اور یہ انگوٹھوں سے کانوں کے بیک سائڈ کا مسح، اور یہ پچھلی سائڈ رہتی ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گردن کا مسح، گلے کا نہیں، گردن کا مسح کرنا. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اس طریقے سے آپ کا یہ ہو گیا مسح. اس کے بعد آپ نے دونوں کیا کرنا ہے؟ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. اور اس میں ایک بات عرض کرتے چلوں کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے دائیں پاؤں کو دھوئیں اور الٹا ہاتھ استعمال کریں. ٹھیک ہے، پھر بائیں پاؤں کو دھوئیں، اس کو بھی آپ ملنے کے لیے اور خلال کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال کریں. ایک بات عرض کرتے چلوں، آپ نے پاؤں کی انگلیوں کو خلال کرنا ہے تو الٹے ہاتھ کی چنگلیاں لے کر آپ نے یہ خلال کرنا ہے. دیکھیں یہ خلال ہو رہا ہے، یہ اس طرح. اور پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر خلال فرض ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ ہو گیا. اس میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بعض لوگ انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں. انگوٹھی کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں، اور ساتھ ساتھ انگوٹھی پہنی ہو تو وضو میں کیا احتیاط کرنی ہے. انگوٹھی جو ہے مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، وہ ایک انگوٹھی، 2 نہیں پہن سکتے. ایک انگوٹھی ایک نگ والی جس کی چاندی کا صرف نگ کا نہیں، صرف چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو. چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، اس میں بھی نگ ایک لگا ہوا، چھوٹا بڑی کی قید نہیں ہے، ایک نگ ہو، اس کی چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو تو مرد کو پہننا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اب اسے سنت کی نیت سے پہننا سنت نہیں ہے. اس کے مسئلہ بتا دوں، سنت کب تھی؟ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے مور کے لیے استعمال کیا. عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں انگوٹھی کو ختم، خاتامیم، ختم کہتے ہیں مور کو. ٹھیک ہے، سٹیم جسے کہتے ہیں. تو اس میں سٹیم پہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انگوٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا. آپ جب کسی کو خط لکھتے تھے تو انگوٹھی کے سے مور لگایا کرتے تھے. آج سٹیم موجود ہے اس لیے اب کوئی انگوٹھی سے مور نہیں لگاتا، تو اس لیے وہ سٹیم کے طور پر انگوٹھی پہننا سنت تھی. اب سنت نہیں ہے لیکن حضور نے پہنی ہے تو اس لیے جواز ہے، جائز ہے، پہننے والا گنہگار نہیں ہے. ہاں 2 انگوٹھیاں پہنیں گے تو پھر اس کی شریعت اجازت نہیں ہے. 2 انگوٹھیاں پہن کے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو جائے گا. امام صاحب نے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بن جائے گا. میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا. تو مرد کے لیے ایک انگوٹھی جس کی چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، ایک نگ والی کیا ہے؟ جائز ہے. انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. اب آپ نے پتہ ہے پڑھا آپ نے فرائض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو. دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کونی اس سمیت دھونا. قرآن کہتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھوں کو کونی اس سمیت دو. اب ہاتھوں میں انگلیوں سے لے کر کونی تک ہے تو انگوٹھی آپ نے جہاں پہنی ہوئی ہے، اگر انگوٹھی ٹائٹ ہے، پانی نیچے نہیں پہنچتا تو آپ کا کیا ہوا؟ جو دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونی اس سمیت دھونا وہ ادا نہیں ہوا. اب انگوٹھی کو حرکت دے کے آگے کریں یا پیچھے کریں تاکہ جو نیچے والی جگہ ہے وہاں پر بھی پانی کیا ہو جائے؟ پہنچ جائے. سب سے بہترین طریقہ آپ نکال کے باہر اتار لیں، وضو کر کے پھر پہن لیں. نہیں پہنی جا سکتی تھوڑا سا آگے کر لیں تاکہ وہاں پانی پہنچ جائے. پانی پہنچانے کے بعد پھر اپنی جگہ پر انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں. یہ تو ہمارے وضو کا طریقہ ہو گیا. وضو کرنے کے بعد ایک دعا پڑھیے، اس کی بڑی برکت ہے. وہ دعا یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما دے. حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے. وضو کے بعد کلمہ شہادت دوسرا کلمہ جو ہے اسے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, پورا پڑھ لیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ کلمہ شریف پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو وضو کے بعد کلمہ شریف پڑھتا ہے, کلمہ شہادت پڑھتا ہے, تو اس سے کہا جاتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ وضو کے بعد جو بندہ پڑھتا ہے تو وہ صدیقین میں سے ہے, اور جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا, اور جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں اسے انبیاء کے ساتھ رکھے گا. لیکن وظیفہ کتنا چھوٹا سا ہے, وضو کرتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کی توفیق سے ہم نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہیں, نماز کے لیے وضو بھی شرط ہے, تو یہ وظیفہ کر لیا کریں, 3 بار سورہ قدر وضو کے بعد پڑھ لیا کریں, تو اس کی برکت یہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا. اور ایک اور بڑی پیاری فضیلت ہے, اس کی فضیلت ہے سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت یہ ہے جو وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر, آسمان کی طرف دیکھے اور دیکھ کر انا انزلناہ پڑھ لیا کرے, انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی. جو یہ وظیفہ کرے گا اس کی نظر کبھی بھی کمزور نہ ہوگی, 100 سال عمر ہو جائے اس کی نظر 6/6 ہی رہے گی. ایک وظیفہ یہ ہے, اور دوسرا وظیفہ بڑا پیارا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا کریں اور یہ دعا پڑھا کرے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہر مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور, یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, خدا کی قسم اس کی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوں گی, کبھی کمزور نہیں ہو. اور بھی برکت اس کی ہے, میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. آئیے یہ تمہارا معاملہ ہو گیا سارا, اب نواقص سے وضو کی طرف جاتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. اس لیے ایک مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے, وہ ہے, اس کو لدہ سے کلپ بنا لیں, یہ مسئلہ بڑا اہم ہے.